صلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ میرے واجب الاحترام قابل تعظیم توقیر بزرگوں، مسلمان بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بندوں کی صحبت کا لمحہ ولایت ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دوستی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بندوں کے ساتھ ہو جانا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت ہے۔ ان دو چیزوں کے درمیان اللہ کے بندوں کی تعلیم ہے۔ جب کوئی تعلیم حاصل کرتا ہے تو یہ ہے وہ جو نہ نفسیاتی مریض رہتا ہے اور نہ کبھی یہ جاہل ہوتا ہے۔ جو نفسیاتی مریض ہے یہ سارے کا سارا ہی بیمار ہوتا ہے، اس کا الف سے لے کر یہ تک علاج کرنا ضروری ہوتا ہے، اور جب اس کا علاج صحت میں بدلتا ہے تو یہ طبعی فطری عمل کو جان جاتا ہے۔ اب اسے پتہ ہوتا ہے کہ اولاد کیوں ہوئی ہے، اسے پتہ ہوتا ہے کہ پیٹ کیوں بھرا ہے، پیاس کیوں بجھی ہے، یہ سارے کا سارا ہی ٹھیک ہو جاتا ہے صرف ایک کام کی وجہ سے۔ وہ کام کیا ہے؟ جو اللہ پاک نے کیا ہوا ہے۔ جب اسے بھوک پیاس لگتی ہے تو بھوک پیاس خود بتا دیتی ہے، یہ بھوک پیاس کی طرف سے وجود کو تعلیم ہوتی ہے، وجود کھڑا ہو جاتا ہے، کھانے اور پینے کے لیے کمر بستہ ہو جاتا ہے۔ نفسیاتی مریض سچی بات ہے سارے کا سارا ہی بیمار ہوتا ہے، لیکن اسے پتہ کچھ نہیں ہوتا۔ جیسے اسے پتہ ہو جاتا ہے اللہ اکبر کبیرہ، آنکھ جھپکنے سے پہلے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ بنیاد ہے نا، اسی طرح ہر چیز کی بنیاد ہے۔ نفسیاتی مریض سارے کا سارا بیمار ہوتا ہے، اور جو اپنے عمل کو دین جانتا ہے یہ نرا جاہل ہوتا ہے۔ یہ دو بہت برے ہیں، ایک نفسیاتی مریض بہت برا ہے، اسے ڈاکٹر حکیم نہیں سنبھال سکتا، وہ ڈاکٹر حکیم پر چڑھ دوڑتا ہے، نہیں سنبھال سکتا، اسے فطرت سنبھالتی ہے۔ فطرت اللہ کا حکم ہے، فطرت سنبھالتی ہے۔ جاہل کو تعلیم نہیں سنبھال سکتی، تعلیم کی وہ مخالفت کرتا ہے۔ جاہل تبھی سنبھلتا ہے جب وہ اپنے آپ کو معلم کے حوالے کر دیتا ہے، معلم سنبھال لیتا ہے۔ فاتبعونی کا ذکر کرنے لگا ہوں، جو دو جہاں کی کامیابی ہے۔ ایک طرف ولایت میں جنت ہے، اور دوسری طرف محبوب کے ساتھ میں اللہ پروردگار کی محبت ہے۔ فرمایا فاتبعونی، ان دو کے درمیان تعلیم ہے۔ تعلیم پانے والا نہ نفسیاتی مریض رہ جاتا ہے اور نہ ہی وہ کبھی جاہل ہوتا ہے۔ نفسیاتی مریض وہ ہے جو کال آف نیچر، فطرت کی آواز سننے کے قابل نہیں ہوتا، بہرا ہو جاتا ہے، اندھا ہو جاتا ہے، گونگا ہو جاتا ہے، اسے آواز نہیں آتی، بس جو باہر سے آواز آتی ہے اسے وہ سنتا، دیکھتا، بولتا وغیرہ ہے۔ اور بھائی تیرا اپنا معاملہ ہے اور دوسرے کا اپنا معاملہ ہے، اپنا معاملہ چھوڑ کر اور تو دوسرے کی طرف دھیان میں لگ گیا ہے۔ اس کی بیوی اپنی بیوی ہے، اس کی اولاد اپنی اولاد ہے، اس کا گھر اپنا گھر ہے، اس کا شر اپنا شر ہے، اس کی خیر اپنی خیر ہے، اور سارا کچھ اس کا اپنا ہے اور تیرا اپنا ہے۔ اپنا چھوڑ دیا، دوسرے کا محل دے کے اپنی جھونپڑی بھی جلا ڈالی، یہ کوئی سمجھداری تو نہیں ہے۔
سمجھداری تو ایک ہی ہے کہ نفسیاتی مریض نہ وہ رہ جائے، کسی اللہ کے بندے کی صحبت میں بیٹھ جائے، اور جاہل نہ رہ جائے، اپنے آپ کو معلم کے حوالے کر دے۔ جب کوئی یہ دو کام کرتا ہے تو پتہ کیا ہوتا ہے؟ وہ اپنے عمل کو دین نہیں کہتا، اپنے عمل سے توبہ کرتا ہے، اور اللہ پروردگار کے حکم اور حکمی تعلیم، اللہ کے بندے کی صحبت، اللہ کا بندہ جو ہے اس کا شکریہ ادا کرتا ہے۔ جسے یہ پتہ ہے وہ کرنے کے قابل ہوتا ہے۔ استاد کو تو پتہ ہوتا ہے نا، ہر شاگرد کو وہ جانتا ہے کہ وہ کدھر بیٹھا ہوا ہے۔ شاگرد جو کہتا ہے وہ علم نہیں ہوتا، اور جب شاگرد استاد کا کہتا ہے تو وہ علم ہوتا ہے۔ استاد شاگرد کو جانتا ہے، شاگرد استاد کو نہیں جانتا۔ اللہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اور اللہ اپنے بندوں کو جانتا ہے، صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کو علم کے احاطے میں نہیں جانتے، حکم میں جانتے ہیں، تعلیم میں جانتے ہیں، اور تعلیم میں جو انہیں علم استاد کا عطا ہوتا ہے، جب وہ بولتے ہیں تو استاد کو جانتے ہیں، اور جب وہ نہیں بولتے تو انہوں نے استاد کو نہیں جانا ہوتا، استاد ان کو جانتا ہے۔ نفسیاتی مریض کب صحت مند ہے اور جاہل کب دیندار ہے، یہ فتح بیونی ہمیں بتاتی ہے، یہ ہمیں تعلیم بتاتی ہے۔ فطری عمل میں خواہش ہوتی ہے، تعلیم نہیں ہوتی۔ یہ علم کا نقطہ ہے جو حکم میں بتایا جاتا ہے۔ فتح بیونی کے اندر علم کا نقطہ جو وہ حکم ہے، اور معلومات کے اندر نقطہ جو ہے وہ پانی ہے۔ پانی سے معلومات ہیں اور حکم سے علم ہے۔ مادہ پانی جو ہے، قطرہ جو ہے، یہ معلومات کا علم ہے، بنیاد ہے، اور حکم اللہ پروردگار کا یہ علم الہی کا نقطہ ہے۔ یہ نقطے میں اللہ پروردگار نے ہمیں اللہ اکبر کبیرہ سارا کچھ عطا کر دیا ہے۔ نقطہ ہی ایک ہوتا ہے جس میں سارا کچھ وجودی عطا ہو جاتا ہے، آنکھ سے لے کر پاؤں کی انگلی تک، ناخون تک عطا ہو جاتا ہے۔ یہ تو ظاہر ہے نا، باطنی عقل سمجھ شعور بھی عطا ہو جاتی ہے۔ اسی طرح فرمایا فتح بیونی، یہ ایک حکم بتایا ہے کہ نبی رسول اللہ علیہ السلام کی اتباع کو جان لو۔ جب کوئی نبی رسول اللہ علیہ السلام کی اتباع کو جان لیتا ہے، قسم خدا کی یہ ایک ہی حکم ہے جو اس سے علم الہی کا وارث کر دیتا ہے، جس میں اس کا ظاہر ولی اللہ ہوتا ہے اور اس کی حقیقت رحمت محبت اللہ پروردگار کے ساتھ میں ابدی زندگی اور محبوب کی چاہت ہوتا ہے۔ آسان بہت ہے، آسان بہت ہے۔ اونٹ چرانا نہ جاننے والے، آسان بہت ہے، اونٹ چرانا نہ جاننے والے دنیا کے امام ہو گئے، جس میں لمحہ اسے ولی بنا دیتا ہے، وہ لمحہ، اور اللہ کے نزدیک لمحہ آنے سے پہلے وہ ولی اللہ ہوتا۔ علم کی بات ہو رہی ہے نا، لمحہ اسے ولی اللہ کر دیتا ہے اور ساتھ اسے ہمیشہ کے لیے اللہ کا محبوب کر دیتا ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حبیب کیوں ہیں کہ اپنے محبوب کے ساتھ وہ رہتے آئے ہیں۔ جب وہ اللہ کے علم میں تھے، اللہ اکبر، اللہ کے حبیب اللہ تھے صلی اللہ علیہ وسلم، اور جب وہ معلم بن کر آئے تو رحمت اللہ عالمین تھے۔ یہ اللہ کے ساتھ کی بات ہو رہی ہے نا۔ نفسیاتی مریض نہیں کوئی رہ جاتا اور جاہل نہیں کوئی رہ جاتا جب وہ فتح بیونی کے اندر دو چیزیں جانتا ہے۔ نمبر ایک، طبی عمل جو ہے اس کی تعلیم خواہش کرتی ہے،
اس کی تعلیم کون کرتی ہے؟ خواہش کرتی ہے. بھوک خواہش ہے، پیاس خواہش ہے، بلوغت خواہش ہے. یہ جب وجود میں آتی ہیں، یہ چیزیں جب وجود میں آتی ہیں تو صورت خواہش کی ہوتی ہے. حقیقت میں خواہش اس کی تعلیم کرتی ہے کہ تجھے بھوک لگی ہے، تجھے پیاس لگی ہے، تجھے بلوغت آئی ہے. اس میں تعلیم نہیں حاصل کی جاتی، تعلیم خواہش دے رہی ہوتی ہے. اس میں بس ایک ہی کام کیا جاتا ہے کہ لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، تبعا لما جئت بہ. اب وہ کیا کرتا ہے کہ نبی رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کے مطابق اپنی خواہش کر دیتا ہے. ولا تسرفوا، اسراف نہیں کرتا. خواہش پوری کرتا ہے لیکن حکم میں پوری کرتا ہے، اسراف میں اپنی خواہش پوری نہیں کرتا. یہ ہے طبی عمل. طبی عمل کیا ہے؟ خواہش کو پورا کرنا طبی عمل ہے. خواہش طبی عمل نہیں ہے. یہ گندی بھی پیدا ہو سکتی ہے، اچھی بھی پیدا ہو سکتی ہے. یہ عمل نہیں ہے، یہ جہالت ہے. عمل ایک ہی ہے. عمل کیا ہے؟ خواہش کو نبی رسول کے حکم میں پورا کرنا. یہ نفسیاتی مریض نہیں رہ جاتا. یہ نہیں ہو سکتا کہ اب اپنے کو پھونکے مرواتا ہوں، اپنے کو شہد اور اصلی گھی دکھاتا ہو. نہیں، کلو واشربو، یہ کھاتا اور پیتا ہے. ولا تسرفو، بس اسراف نہیں جانتا، یہ اسراف نہیں مانتا. یہ اللہ نبی رسول کا سچا غلام ہے. اب یہ شیطان کا بھائی نہیں ہوتا. قسم خدا کی یہ ہے وہ کچھ بھی نہ کرے چلا جائے، اس بات پر عمل کر لے. یہ سارا مریض جو ہے ذرا بھر بھی مریض نہیں رہ جائے گا. آج تک آپ نے دیکھا ہوگا، آج نے اپنا علاج نہیں کیا، دوسرے کا علاج کیا کرے گا. ہاں ایک بات ضرور ہے، کوئی غلط فہمی میں پڑ جاتا ہے نا تو وہ آگے غلط فہمی دور کرواتا آ جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ اسی طرح دنیا سے روانہ ہو جاتا ہے. اس کے لیے بتانا ضروری ہے کہ اگر علاج کبھی کروایا ہے تو اپنی کرنی کا کروایا ہے. اپنی کرنی کا علاج یہ ہے کہ کھٹی چیز کھائی ہے، اب گلا خراب ہو گیا. ریشے والی چیزیں کھائی ہیں، کان میں درد ہو گیا. گاجریں کھا دی ہیں، پیٹ میں درد ہو گیا. یہ ہماری کرنی ہے نا، اس کا تو علاج کروانا پڑتا. جو کرے گا سو بھرے گا. اور جب طبی حکم ہم نے، فطری حکم ہم نے نبی رسول کے حکم میں پورا کیا ہے، قسم خدا کی صحت تو بڑی ہے، بیماری کوئی نہیں آئی، بیچارگی کوئی نہیں آئی. ہمیشہ صحت مند ہی رہیں. یا جب اللہ نے چاہا تب بیمار ہو گئے. کیوں بھائی؟ اللہ امتحان لینا چاہتا ہے نا، اس لیے اس دن پرچہ کرنا ہوتا ہے کہ اب امتحان ہے تمہارا، اب حل بتاؤ جو میں نے تمہیں ساری تعلیم کی ہے. یہ بھی ہو جاتا ہے. کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوا. کرنی کا علاج کیا ہے اور نہ کرنی کا تو کوئی جرم ہی نہیں ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. جب اللہ نہیں مسئلہ بتاتا ہم کیسے مسئلہ بتاتے پھریں؟ سارے کا سارا بیمار ہی نہیں رہ جائے گا. سارے کا سارا بیمار کون ہے؟ جو نفسیاتی بیمار ہے. اور جاہل نہیں رہ جائے گا. جاہل کون ہے؟ جو اپنے عمل کو دین جانتا مانتا ہے. نماز میرا عمل ہے، روزہ میرا عمل ہے، حج میرا عمل ہے، یہ نیک کام جو میں کرتا ہوں یہ میرا عمل ہے. یہ دین نہیں ہے. دین کیا ہے؟ اللہ کا حکم اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم، یعنی تعلیمی حکم. دو حکم ہیں، ایک وہی حکم ہے اور ایک وہی کی تعلیم. تعلیمی حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمیں دیتے ہیں وہ ہے. یہ جاہل نہیں رہ جائے گا. کیوں بھائی؟ جہالت کا تو اس نے بہت پیارے انداز سے علاج کر ڈالا ہے. پہلے علاج کرتا ہے تو سارے کا سارا مریض نفسیاتی مریض جو ہوتا ہے وہ نہیں رہ جاتا. اور جب اپنے عمل کو دین نہیں مانتا جانتا، جو دین ہے اسے اپنا لیتا ہے،
تو شفا ہو جاتی ہے. ادھر صحت ہے یہاں شفا ہے. وہ بھائی شفا صحت میں چلی جائے اوئے ہوئے ہوئے صحت کو اور بڑا کر دیتی ہے. اور خود شفا جو ہے اللہ اکبر کبیرہ، ہاتھ اس کا ہوتا ہے اور اس کے ہاتھ پر اللہ نبی رسول کا ہاتھ ہوتا ہے. بھلا کوئی اس کے پاس آ جائے اور نفسیاتی مریض رہ جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیوں بھائی؟ اس نے وہ دعا لے لی ہے جو دعا لیتے ہی علم میں تو اسی وقت آرام آ جاتا ہے اور صحت کھانے پر ہو جاتی ہے. وہ کون سی دعا ہے؟ پھر دوبارہ بتانے لگا. خواہش کو، کھانے پینے کو نبی رسول علیہ السلام کے حکم سنت میں پورا کرنا. جدھر کھانا پینا ہے ادھر پھونکے نہیں مروانی، ادھر ایرا گہرا نتھو خیرا کام نہیں کرنا. ادھر نبی رسول علیہ السلام نے جو حکم دیا ہے بس اس پر پورا اترنا ہے. ولا تسرفوا، اسراف نہیں کرنا. اور شفا میں اپنے عمل کو دین نہیں ماننا جاننا. دین کیا ہے؟ حکم اور حکمی تعلیم یہ اللہ کا بندہ دیتا ہے. دیکھیے میں آپ کو ایک بات عرض کرنے لگا ہوں، جو اس بات کو جان لے گا نا کبھی گمراہ نہیں ہوگا. وجود کے لیے خواہش ہے، اس کی تعلیم حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ خود تعلیم دیتی ہے، اسے کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے. بریک جو ہے نا، بریک گاڑی کی، وہ گاڑی کو روکنے کے لیے، وہ گاڑی نہیں ہے، وہ گاڑی کو روکنے کے لیے. کب لگانی ہے؟ جب گاڑی کو روکنا ہے. خواہش کو روکنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نبی کی سنت اور حکم ہے. ولا تسرفوا، کب روکنا ہے اور کب نہیں روکنا، اس کے لیے حکم آیا ہے، بس تعلیم نہیں آئی. اور جو دین ہے اس کے لیے عمل نہیں آیا، کیونکہ یہ عمل ہے. خواہش میں کھانا پینا یہ عمل ہے. دین کے لیے عمل نہیں آیا ہے، عمل کی نفی کرنا آیا ہے. اس کے لیے کیا ہے؟ تعلیم آئی ہے. تعلیم کے بغیر دین پر عمل ہو ہی نہیں سکتا. اور جو اپنے عمل کو دین کہہ دیتا ہے بڑا بے دین ہوتا ہے، جاہل ہوتا ہے. اور جو دین کی تعلیم حاصل کرتا ہے، اللہ کے بندے کی صحبت کرتا ہے، قسم خدا کی اجازت سمجھدار کوئی نہیں ہوتا. ہم زمانے بھر کے پینڈو ہیں، اللہ جانتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. امی کے نزدیک بھی پینڈو رہے، ابے کے نزدیک بھی پینڈو رہے، پاگل بدھو رہے، لیکن اللہ کے بندے کی صحبت میں جب گئے نا اللہ کے بندے کے حوالے ہو گئے. اللہ کے بندے نے دین کی تعلیم دی. امی بھی ماننا، ابا بھی ماننا، دنیا بھر ماننا شروع ہو گئی. کس کو مانا ہے انہوں نے؟ اللہ اور اس کے رسول کے دین کو مانا ہے. ہمیں کسی نے نہیں مانا. ہم تو یہی بتاتے ہیں کہ بھائی ہم بدھو رام پتہ نہیں کیا کیا کام، لیکن اللہ کے بندے کی صحبت میں یہ انجام ہے، آؤ آؤ اس کو حاصل کر لو. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ یہی بتایا کرتے تھے نا، ماموں جان مجھے تھپڑ مارا کرتے تھے، مجھے اونٹ 4-5 لائن میں لگانا نہیں آتے تھے. اور آج نبی رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت پاک نے دیکھو مجھے دنیا بھر کا امام بنا دیا ہے. قسمت اس کی اچھی نہیں جو نفسیاتی مریض نہیں رہتا، بات جان جاتا ہے کہ طبی عمل جو ہے اسے انجام میں لانا، اس کے مطابق کام کرنا، یہ اللہ پاک کی فطرت ہے، وہ عمل ہے. اور اس عمل کو اللہ کے حکم نبی رسول کی سنت سے سنبھالا جاتا ہے. اتنا نہ کھاؤ کہ پیٹ لالو کھیت ہو جائے، اتنا نہ پیو کہ بندہ استسقاء کی بیماری کا شکار نظر آئے. نہیں، حد میں کوئی زخمی بھی نہ ہو اور گاڑی تباہ بھی نہ ہو، حد کے اندر رہنا ہے. اس میں حد میں رکھنے کے لیے اللہ کے بندے کا حکم ہے. فرمایا کسی کی خواہش میرے حکم کے تابع فرما ہو جائے. دین میں ایسا نہیں ہے. دین میں 2 چیزیں ہیں، ایک بھلائی کی باتیں بتائی گئی ہیں
وہ جو سمجھ میں اس لیے آ جاتی ہیں کہ عین فطرت اور ہمارے بھلے کے مطابق ہیں، اور دوسری بات ان کا حصول جو ہے وہ تعلیم میں دیا گیا ہے۔ نصیحت آسان ہے اور تعلیم کا حاصل کرنا ہے، تعلیم کا حاصل کرنا جو ہے کوئی کہتا مشکل ہے، کوئی کہتا آسان ہے، اور جو علم کا شوقین ہے، اللہ نبی رسول کا طالب ہے، اس کے لیے نہ مشکل ہے نہ آسان ہے، اس کے لیے تو محبوب ہے نا، وہ محبوب ہے اس کا۔ اپنے محبوب کو کون چھوڑتا ہے؟ وہ جان جاتی ہے تب محبوب نہیں چھوڑتا، وہ جان آتی ہے تب محبوب نہیں چھوڑتا، وہ اس کا ہوتا ہے، محبوب اس کا ہوتا ہے۔ ادھر مشکل آسانی تنگی کشادگی کی تو بات ہی کوئی نہیں ہے، یہ تو کوئی دنیا کا عمل ہوگا، اور یہ تو حقیقت رحمت محبت میں محبوب کی بات ہو رہی ہے، محبوب کی بات علیحدہ ہوتی ہے۔ فتابعونی میں دو چیزیں آ گئیں، ایک خواہش کو پورا کرنا ہے جو تعلیم کے بغیر ہی ہو جاتی ہے۔ بطخ کے بچے کو نا تعلیم نہیں دینا پڑتی کہ وہ پانی میں تیرنا شروع کر دے، مکھی مچھر کو تعلیم نہیں دی جاتی کہ وہ اڑنا شروع کر دیں، اور انسان کے بچے کو تعلیم نہیں دی جاتی کہ وہ زمین پر چلنا شروع کر دے۔ یہ فطری عمل ہے۔ ہاں، بھاگتے کو اعتدال میں بھگایا جاتا ہے، کھاتے کو اعتدال میں کھلایا جاتا ہے، پیتے کو اعتدال میں پلایا جاتا ہے، اس کے لیے حکم ہے۔ قسم خدا کی یہ نفسیاتی بیمار نہیں ہوگا، اور اگر کسی نے حکم چھوڑ دیا، کلو وشربو چھوڑ دیا اور لوگوں سے پھونکے مروانے نکل گیا، پترا ماندیا بیمار کی سارا ہی بیمار ہو جائے گا۔ دین چھوڑ دیا ہے نا، اور بھائی دین چھوڑ دیا ہے نا، اور دین چھوڑنے والا کب فلاح پاتا ہے؟ اور جس نے اپنے عمل کو دین جانا ہے اسے کیا پتا کسی کا عمل دین نہیں ہوتا۔ حکم نماز پڑھو جو آیا ہے یہ دین ہے، اور حکم کی تعلیم جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے وہ یہ دین ہے۔ میرا اور تیرا عمل کیا ہے، اور میری اور تیری نماز کیا ہے، میرا اور تیرا حج کیا ہے، وہ بیچ میں جو حقیقت ہے وہ وہی میں اللہ کا حکم ہے، اور وہی کی تعلیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلیمی حکم ہے۔ میرا اور آپ کا کیا ہے؟ وہ اپنے عمل سے تو ہم فارغ ہو گئے، اور تبھی حکم آیا ہے تو خواہش نے ہمیں بتایا بھوک لگی ہے، پیاس لگی ہے، اور اعتدال عطا ہوا ہے تو نبی رسول علیہ السلام نے اعتدال دیا ہے۔ وہی میں اللہ پروردگار نے اپنا دین دیا ہے تو اللہ نے دیا ہے، اور وہی کی تعلیم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائی ہے تو دین دیا ہے، تو اللہ کے نبی نے دین دیا ہے۔ ہمارے پاس کیا ہے؟ دو ہی تو چیزیں ہیں، ایک فطرت ہے، ہوئے فطرت پر چلنے والا یہ فتابعونی کرتا ہے کہ نبی رسول علیہ السلام کے حکم کو وہاں دیکھتا ہے، اور دین پر چلنے والا حکم وہی اور حکمی تعلیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو دیکھتا ہے۔ اس کے پاس دونوں چیزیں اللہ کی عطا ہیں۔ یہ ہے یحببکم اللہ، جو نبی رسول کی اتباع کرتا ہے وہ اللہ کا محبوب ہو جاتا ہے۔ وہ لمحہ ولایت کا صحبت ہے، اور ساتھ جو ہے یہ صحبت نہیں ہے، یہ لمحہ صحبت کا نہیں ہے، یہ تعلیم کا لمحہ، علم الہی کا لمحہ ہے جو اللہ کا محبوب کر دیتا ہے، اور یہ اللہ کا محبوب ہوتا ہے جو اللہ سے ملاقات کرنے کے قابل ہے۔ باقی نبی رسول اگر ملاقات کے اس طرح قابل ہوتے کہ بغیر علم الہی کے تو تجلی جو طور پر پڑتی ہے اس سے بے ہوش کوئی نہ ہوتا۔ معراج پہ وہی گیا ہے جو معلم ہے، جو علم الہی رکھتا ہے۔ اللہ کو غیر کوئی نہیں دیکھ سکتا، اللہ کو دیکھنے کے لیے اللہ ہی ہے جو اپنے آپ کو دیکھنے کے قابل ہے۔ اب اللہ کا علم جب کسی کو عطا ہوتا ہے تو یہ علم وہ اینک ہے جو اللہ کو دیکھنے کے قابل ہے، ورنہ غیر اینک اللہ کو دیکھنے کے قابل ہی نہیں ہے۔ آئیے اس بات کو جانیں، دین کبھی نہ چھوڑیں۔ دین میں دو چیزیں ہیں، ایک تعلیم کے بغیر دین ہے جس کی تعلیم ہمیں خواہش اور اللہ کا حکم اعتدال دیتا ہے، اور دوسری تعلیم دین میں حکم وہی کی تعلیم ہے جو اللہ کا نبی اور قیامت تک اللہ کا بندہ دیتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی دین بتائے نا تو کان کھڑے کر لیا کرو، مکان گرا دیا کرو، کان کھڑے کر لیا کرو، سنا نہ کرو۔
مکان گرا دیا اگر اس پہ بنیاد نہ رکھا کرو، نہ یہ ہمارا دین ہی نہیں. ہمارا دین اللہ نبی رسول ہے. اللہ اکبر کبیرہ. ہمارا دین اللہ نبی رسول ہے. اس سے بڑھ کر ہمیں اور کوئی دین نہ ملا ہے، نہ کوئی دین ہمیں دے سکتا ہے. عطا کوئی بڑی ہے اور نہ عطا بڑی ہو سکتی ہے. قسم خدا کی ہم بڑے خوش نصیب ہیں. ہماری خوش نصیبی پر بڑے بڑے رشک کرتے ہیں کہ یہ امت آئی آخر میں ہے، لیکن ہمیں محبوب کے ساتھ جنت میں سب سے پہلے جانے والی ہے اور اللہ کا مشاہدہ پانے والی ہے. وہ اتنی بڑی دولت ہم چھوڑ کر بے دولت کی طرف جائیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو وہی کر سکتا ہے جسے پتہ نہیں ہے، اور جسے اس بات کا پتہ ہے وہ تو بڑے بڑوں کو پتہ لگوا دیتا ہے، اور زمین پاؤں سے زمین نکال دیتا ہے. حقیقت اللہ جو ہمیں دیتا ہے بڑی ہے. سمجھدار ہو کے زندگی گزارنا. سمجھدار وہی ہے جو اللہ کے بندے کے ساتھ میں رہتا ہے، اللہ کے بندے کے ساتھ میں رہتا ہے اور دین چٹکی پہ جانے سے پہلے جانتا ہے. دین کیا ہے؟ فطری عمل نبی رسول کے حکم میں پورا کرنا. دین کیا ہے؟ فطری حکم نبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں پورا کرنا. یہ حقیقت ہے. خواہش پورا کرنا حقیقت نہیں ہے، خواہش حکم میں پوری کرنا یہ حقیقت ہے، یہ عمل ہے. اور نصیحت، اپنا بھلا غیر کا بھلا کرنا کس میں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم میں کرنا، یہ حقیقت ہے. دو چیزیں کبھی نہ چھوڑنا. فطری عمل نبی رسول اللہ علیہ السلام کے حکم میں پورا کرنا. کرو گے تو صحت کاملہ ہوتی چلی جائے گی. نہیں کرو گے تو کھانا پینا تو جانوروں نے بھی کیا ہے، ہم بھی اگر کر لیں گے گناہ تو کوئی نہیں ہے. کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے، کھانا پینا تو کرنا ہی پڑتا ہے ورنہ مر جاتا ہے آدمی. اسی طرح نصیحت اچھی چیز ہے، بھلا کسی کا جاننا اچھی چیز ہے، لیکن کرنا دیکھو کتنا بھلا ہے. کوئی جانتا ہے کرتا نہیں تو نہ اس کا اپنا بھلا ہوتا ہے نہ کسی اور کا بھلا ہوتا ہے. اب جاننا اچھا ہے، جاننا بھلا اچھا ہے، لیکن کرنا بتاؤ کتنا اچھا ہے. اور یہ ہوتا کیسے ہے؟ نبی رسول کی تعلیم سے ہوتا ہے. یہ دو چیزیں چھوڑنے والی نہیں ہیں، کبھی نہ انہیں چھوڑو. قسم خدا کی آپ کا گھر، آپ کی آخرت، آپ کا یار، آپ خود خوشحال ہو جائیں گے. محتاجگی ختم ہو جائے گی، تونگری آپ کے گھر میں آ جائے گی، آپ لانگری ہو جاؤ گے، اللہ کے نبی کے خادم ہو جاؤ گے. وما توفیقی الا باللہ.